السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ کا میزبان عبداللہ لمزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 16 اپریل 2017 کچھ دن یعنی پہلے ترکی میں صدارتی ریفرینڈم ہوا، اور اس میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسلام پسندوں کو اور اسلام پسندوں کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے کر ایک امت مسلمہ کے لیے ایک نئی نوید سنائی۔ یورپ جو ترکی کی اسلامی سوچ، ترک حکمرانوں کی اسلامی سوچ سے خوفزدہ نظر آتا تھا، اور جس کی بنا پر انہوں نے ترکی کو مجبور کیا اور ایڑی چوٹی کا زور بھی لگایا کہ اس ریفرینڈم کو کسی طرح اسلام پسندوں سے لے کر جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے ان کے حق میں ڈال دیا جائے اور ان کو کامیاب کیا جائے۔ لیکن ترک قوم نے ایسی مثال قائم کر دی جو تاریخ میں ہمیشہ سے یاد رکھی جائے گی۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سرزمین انبیاء میں جو روس سفاک، بشار قاتل اور ایران قاتل نے خون کی ایک ہولی کھیل رکھی ہے، معصوموں کو بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے، اور ایسے بے کس اور بے یار و مددگار شامی مہاجرین کے لیے ترک قوم نے اور ترکی حکومت نے انصار مدینہ کی تاریخ دہراتے ہوئے اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے۔ یقیناً اس سے پوری امت مسلمہ کے دل خوش ہوئے ہیں، دل سے دعائیں نکلتی ہے کہ کوئی تو ہے جن کے دلوں میں امت کے لیے کچھ درد باقی ہے، کوئی تو ہے جو ابھی اپنی اسلامی تاریخ کو دہرانے کے قابل ہیں۔ اس وقت شامی مہاجرین کی کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ترکی میں جو صدارتی ریفرینڈم ہوا اس سے یورپ کیوں خوف زدہ تھا، اور ترکی کے بعض لوگوں کے اوپر بعض ہمارے معاشرے میں بعض اعتراضات اور ان کے جوابات، اسی طرح رجب طیب اردوغان جو ایک اسلامی لیڈر ہے، ان کے وہ کون سے ایسے کارنامے تھے جن کی وجہ سے ان کو اتنی مقبولیت ملی کہ وہ ترکی جس میں کچھ ماضی قریب میں اذان دینے کی اجازت نہیں تھی، آج وہ ترکی عالمی اسلام کا ایک لیڈر ملک کے طور پہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور خاص کر اس میں ہم بات کریں گے 2023 کا وہ معاہدہ جو 1923 کو استعماری قوتوں نے ترک حکمرانوں کے ساتھ کیا تھا۔ ابھی 4-5 سال بعد وہ معاہدہ ختم ہوگا، اور اس کے بعد سینیریو کیا ہوگا، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں معروف کالم نگار، نوجوان تجزیہ نگار جناب غلام نبی مدنی صاحب۔ آپ کالمسٹ ہیں، بہت ساری اخباروں میں آپ لکھتے ہیں اور اچھے تجزیہ نگار ہیں، خاص کر مشرق وسطیٰ اور ترکی کے معاملات پہ ان کی گہری نظر ہے۔ اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے ترکی سے محترم جناب خالد اوغلو صاحب، جو کافی عرصہ اسلام آباد میں رہ چکے ہیں، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، اور بہت ساری خدمات ہیں ان کی پاکستان کے لیے، ترکی کے لیے، اردو سے کافی واقفیت ہے، اس لیے آج ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ اور اسی طرح ہم بات کریں گے خبیب فاؤنڈیشن کے ایک رہنما جناب مولانا عارف صاحب سے کہ اس وقت شام میں کیا صورتحال ہے، شامی مہاجرین جو ترکی میں آئے ہیں وہاں پہ ان کو کیا مسائل درپیش ہیں، امت مسلمہ سے ان کی کیا توقعات ہیں۔ مدنی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یورپ اتنا کیوں خوف زدہ تھا کہ جس نے پھر ترکی کو مجبور کیا کہ وہ صدارتی ریفرینڈم کرائے، اور پھر ان میں اس ریفرینڈم میں ان کی سوچ بھی یہی تھی کہ کسی طرح سے یہ رجب طیب کو ہٹا دیا جائے اور ترکی کو پھر سے سیکولر بنایا جائے۔ اس خوف زدگی کی وجہ کیا تھی بیسیکلی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ترکی دراصل یورپ کا حصہ ہے، اور ترکی کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ یہ ایشیا کو یورپ سے ملاتا ہے،
اور ترکی کے پاس بہترین سمندری گزرگاہ ہے جہاں سے ایشیا کے ذریعے جو تجارت ہوتی ہے اور جو دیگر معاملات ہیں یورپ کے وہ اس تجارتی جو راہداری ہے اس سے سر انجام پاتے ہیں. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ ترکی کی جو جغرافیائی ایک جو محل وقوع ہے اس کا اس اہمیت کی وجہ سے یورپ جو ہے ترکی سے ایک قسم کی رنجش اور ایک قسم کی اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں خوف زدہ ہے یا اسے حریفانہ کہہ لیں یا جو اس کے آپس میں وہ ہے تقابل رکھتا ہے. اور ایک وجہ تو یہ ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ یورپ واحد ایسا خطہ ہے جہاں پر مسلمانوں نے شروع سے اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں اسلام مدینہ منورہ سے نکل کر شام تک پہنچ گیا, ترکی تک پہنچ گیا اور اسی طرح مشرق میں پاکستان, سندھ, حتیٰ کہ ملیشیا ان سب ریاستوں میں پہنچا. صحابہ کرام کے دور میں, بعد کے جو تابعین کا دور تھا ان کے دور میں پہنچا اور عراق وغیرہ کی جو فتوحات ہیں اور فارس تک پہنچا, ایران تک پہنچا. تو جبکہ جو یورپ ہے, یورپ میں جو اسلام کی جو مہمات ہیں, جو اسلامی جو اس زمانے میں جو اسلام کو پرچم لے کر یورپ تک گئے ہیں تو اس میں مسلمانوں کو ابتداءً جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آپ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت تھی قسطنطنیہ کے بارے میں وہ کب پوری ہوئی؟ وہ محمد فاتح کے زمانے میں پوری ہوئی غالباً. خشکی پہ انہوں نے کشتیاں چلائی. ہاں, خشکی پہ کشتیاں چلائی اور بہت شاندار. میرے خیال میں حضرت ابو ایوب انصاری اسی بشارت کو ابتدائی طور پر اگرچہ انہوں نے وہ کیا اس کے لیے وہ گئے وہاں پر, لیکن حتمی طور پر جو وہاں قسطنطنیہ کی جو فتح تھی اور وہ محمد فاتح کے ہاتھ میں ہے. یہ ترک خلافت عثمانیہ کے فرمانروا تھے جی. اور اسی طرح خلافت امیہ کے دور میں اسپین کے اندر دیکھیں آپ, اسپین یورپ میں ہے جی. وہاں پر مسلمانوں نے حکومت قائم کر لی اپنی اور 800-900 سال تک حکومت رہی مسلمانوں کی. لیکن جو باقی خطے تھے جیسے جرمنی, آسٹریا, اس وقت اندلس کے نام سے جی اسپین, وہاں اندلس اور قرطبہ کے نام سے جو ہماری ایک تاریخی روایات ہیں وہاں پر تاریخی روایات جڑی ہیں. تو لیکن جو فرانس, اٹلی اور جرمنی, آسٹریا اور اسی طرح کے یہ جو خطے ہیں, یہ جو ممالک ہیں جو آج دنیا میں ہیں, یہاں اسلام نہیں پہنچا. یونان جو ایک وقت میں بہت بڑی طاقت تھی, ٹھیک ہے, وہ وہاں تک اسلام نہیں گیا. اسلام بہ ایمان نہیں گیا کہ وہاں پر بھرپور طریقے سے وہاں پر قبضہ ہو جائے, وہ نہیں ہوا. یعنی دفاع کیونکہ پورا جو عیسائیت ہے وہ پورا یورپ میں بستا ہے جی. تو مسلمانوں کی کشمکش یورپ کے ساتھ شروع سے رہی اور پھر جو صلیبی جنگیں تھیں وہ بھی اسی زمانے سے رہیں. تو جو اس کی بڑی وجہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجہ ہے یورپ کی ترکی سے خوف زدگی کی, وہ یہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو تاریخ بتائی کہ خلافت عثمانیہ اور محمد فاتح سے پہلے مسلمانوں نے یورپ کے جو ممالک ہیں وہاں پر اسلام کو اس طریقے سے نہیں لے کر گئے جس طرح سے خلافت عثمانیہ کے دور میں اسلام کو پذیرائی ملی. خلافت عثمانیہ ہی کے جو فرمانروا تھے وہ یورپ کے اندر صحیح معنوں میں داخل ہو کر دنیا کو فتح کیا. جو ماضی کی جو چپکلش ہے, ماضی کی جو ان کو غصہ ہے مسلمانوں سے, وہ آج تک ان کے اندر وہ موجود ہے, وہ بغض ابھی تک باقی ہے. ان کے اندر یہ ایک عداوت ہے, ان کے اندر ایک ان کی سوچ ہے کہ یہی خلافت عثمانیہ والے ہی لوگ تھے جنہوں نے ہماری جو روایات تھیں ان کو ختم کیا اور ہم پر قبضہ کیا. تو یہ ایک وجہ ہے, بنیادی وجہ. تو یعنی کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی جو ایک وہ نقطہ نظر ہے, اس اعتبار سے بھی یورپ ترکی سے خائف ہے, کیونکہ خلافت عثمانیہ ہی واحد ایک طاقت تھی جنہوں نے یورپ کے ساتھ مذہبی اعتبار سے اس طرح کی وہ برتاؤ کیا. اور خلافت عثمانیہ کے دور میں پورا یورپ جو ہے وہ ان کا باز گزار تھا, ان کو وہ جو اس زمانے میں جو تھی ان کو دینے کی فدیہ وغیرہ دیا گیا تھا. وہ جو چال تھی وہ تو ناکام ہو گئی, لیکن اور ریفرینڈم میں اس کو کامیابی مل گئی. لیکن دوسری طرف ایک خطرہ یہ بھی محسوس کیا جا رہا ہے, بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی 51.5% لوگوں نے ان کے اردوغان کے حمایت میں اور 48.4-5 میرے خیال میں مخالف میں ووٹ دیے ہیں. یہ بھی ایک بڑی تعداد ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس ریفرینڈم کے بعد کیا سینیریو ہوگا؟ کچھ چینج آئے گا, کچھ تبدیلی آئے گی, اور جو یورپ کی خوفزدگی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا یا نہیں؟ جی بالکل, یورپ کے اندر جو ہلچل ہے وہ بالکل ریفرینڈم سے پہلے بھی مچی ہے اور آئندہ بھی یورپ جو ہے اسی ہلچل میں برقرار رہے گا. اب دیکھیں
خلافت عثمانیہ کا جو سقوط ہوا 1923 میں ہوا. جی میں نے کہا کہ اس کا تاریخی پس منظر جو ہے نا مذہبی نقطہ نظر ہے جس کی وجہ سے یورپ خائف ہے ترکی سے. تو ترکی کی تاریخ میں یعنی ترکی کو خلافت عثمانیہ کے زوال کو 1923 میں 100 سال مکمل ہونے والے ہیں. تو اس دوران جو ترکی کے جو حکمران گزرے ان میں جو سب سے بہترین اور کامیاب حکمران جو ہیں ترکی کے گزرے وہ جو ابھی بھی ہیں طیب اردگان ہیں. آپ دیکھیں ترکی کی تاریخ میں ایک طرف سیکولر طاقتیں ہیں, سیکولر حکمران ہیں. مصطفیٰ کمال اتاترک سیکولر تھا, اس کے بعد جو ان کے جو جانشین آئے وہ سیکولر رہے, عدنان مندرس, نجم الدین اربکان اور اس طرح ایک دو اور ہیں. جی یہ چند ایک جو ہیں یہ اسلام پسند تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کی تاریخ میں طیب اردگان واحد حکمران ہیں جو سب سے زیادہ جو مصطفیٰ کمال اتاترک کے بعد سب سے زیادہ عرصے تک حکمران بھی رہے اور ابھی بھی ہیں, اور اللہ کرے اللہ ان کو مزید ہمت دے اور ان کی انہیں برکت دے کہ وہ آئندہ بھی رہیں. تو ان سے طیب اردگان کے ایسے کارنامے ہیں جس کی وجہ سے یورپ جو ہے وہ خائف ہے, اور یورپ کے اندر یہ ہلچل, یورپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اردگان اسی طرح ریفرینڈم جس طرح ہوا اور جس طرح اردگان کے پاس جس طرح ایک پاور ایک قوت آئی ہے اس کے ذریعے عین ممکن ہے کہ اردگان واپس اپنی اس روایت کی طرف چلا جائے, اپنی اس وراثت کی طرف چلا جائے جس کو گرانے کے لیے ہم نے سال ہا سال محنت کی. 623 سال کا عرصہ خلافت عثمانیہ کا رہا, اس کو گرانے کے لیے یورپ نے بڑی انتظار کیا, بہت بڑا انتظار کیا, اس کے بعد جا کر جو ہے وہ خلافت عثمانیہ گری. اچھا یہ بھی ایک اشارہ مل رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے اس دن جیت کر اس کے بعد یہ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ گئے, عدنان مندرس اور ترغت ازوال اور کیا نجم الدین اربکان, اور پھر اس طرح صحابی رسول کی قبر پہ گئے. وہاں سے بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ کیونکہ ان لوگوں نے بڑی کوشش کی تھی اور ان کی اس کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے دیکھیں طیب اردگان کی یہ حکمت عملی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں امت مسلمہ کے جو لیڈر ہیں اگر صحیح معنوں میں اسلام پسند ہیں ان کو اسی حکمت عملی پر چلنا چاہیے. دیکھیں اب یہ اردگان بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ سیکولر نظام کا حامی ہے, اور اس نے کہا کہ ہم ملک کو سیکولر ہی نظام کو ہم چاہتے ہیں, جمہوریت کو چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس تناظر میں اس کی آڑ میں انہوں نے کتنے ایسے کام کیے ہیں جو اسلام کے لیے فائدہ مند ہیں. اور طیب اردگان کی اسلام سے وابستگی اور اس دینی فکر کے حامل ہیں, اور اس سے ہمیں کیا شواہد, اس سوچ کے ہمارے پاس کیا شواہد ہے, بے شمار شواہد ہیں. جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ جیسے ہی وہ اس ریفرینڈم میں کامیاب ہوئے اسی دن جو ترکی کے اندر اسلام پسند حکمران گزرے جیسے عدنان مندرس جن کو اس وقت جو باغی تھے وہ جنہوں نے بغاوت کی تھی فوج نے, انہوں نے ان کو پھانسی دی, ٹھیک ہے, ان کی قبر پر گئے. اور اسی طرح محمد فاتح کی قبر پر بھی گئے, اور جو سلیم تھے, سلیم ثانی غالباً جو اچھے حکمران گزرے ہیں ترکی خلافت عثمانیہ کے, ان کی قبر پر بھی گئے. اور اسی طرح نجم الدین اربکان جن کی تربیت سے وہ آگے بڑھے ہیں, جو ان کے استاد تھے, ان کی قبر پر بھی گئے. اور اسی طرح اپنی جتنے بھی وہ اپنی کیمپین چلاتے ہیں اس دوران وہ ہمیشہ اس بات کو اردگان دہراتے ہیں, اپنی قوم کو یہ کہتے ہیں کہ آپ خلافت عثمانیہ کے وارث ہو, آپ کو اپنے آباء و اجداد کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اسی سے یورپ خائف ہے کہ وہ نظریات خلافت کا نام اور وہ اس سوچ کی پرچار کیوں کر رہے ہیں, اردگان کیوں پرچار کرتے ہیں. اور اسی طرح اردگان کی دینی سوچ اور اسلام سے وابستگی کا یہ بھی اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 1997 میں جب وہ استنبول کے میئر تھے اس زمانے میں انہوں نے ایک تقریر کے دوران کہا تھا, ایک جو انہوں نے نظم جو پڑھی تھی جو مشہور ہے کہ مساجد جو ہے ہمارے وہ ماسکر ہیں, مجھے اس کے الفاظ صحیح طرح سے یاد نہیں ہیں, ہاں مساجد ہمارے ماسکر ہیں, گنبد ہمارے ہیلمٹ ہیں, مینار ہمارے نیزے ہیں, نمازی ہمارا لشکر ہیں, اور یہ مقدس لشکر ہمارے دین کا محافظ ہے. یہ اس کے الفاظ تھے. یہ جو انہوں نے نظم پڑھی, اس نظم کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور ابھی تک, اور ہم آج بھی اگر دیکھیں اسلام سے اور مسلمانوں سے کتنی وابستگی ہے, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اردگان کے کیا کارنامے ہیں. غزہ میں جب 2010 کے اندر 2009 کے اندر جب انہوں نے حملہ کیا اسرائیل نے بدترین خانہ جنگ مسلط کی, تو اس وقت سب سے پہلے اسلامی دنیا میں طیب اردگان ہی تھے جنہوں نے باقاعدہ جہاز بھیجا. اور ابھی شام کی صورتحال کے اوپر سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ طیب اردگان کا ہے. بظاہر ہمیں وہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ روس کے ساتھ بھی مفاہمت کر رہا ہے,
لیکن بظاہر ہمیں وہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ روس کا بھی حامی ہے، روس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے، لیکن اس روس کے ساتھ مل کر یا روس کو اس بات پر اور ایران کو اس بات پر قائل کرنے میں وہ کامیاب ہوا ہے کہ کسی طرح وہاں پر خانہ جنگی کو بند کیا جائے. اچھا یہ تو اعتراض ہے، کیونکہ اور اس میرے خیال میں یہ اعتراض بنتا بھی نہیں ہے. روس کے ساتھ پاکستان بھی تو ملا ہوا ہے، ابھی ان کے دفاعی معاہدے ہاں ہوئے ہیں. دیکھیں لیکن ایک اور اعتراض ہے، خاص کر اس ریفرینڈم میں جب ان کو فتح ملی اور یہ جیت گئے تو کچھ لڑکیاں باہر نکلی روڈوں پہ، تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیسے اسلام پسند ہے. ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ہوتے ہیں، اعتراض ہر جگہ پہ اٹھتے ہیں، لیکن ان اعتراضات کا مثلاً اگر کوئی ہم سے سوال کرے ہم کیا جواب دیں کہ یار ترکی جس کو آپ کہتے ہیں اسلام پسند ہیں، شراب پیتی لڑکیاں باہر جینز پہن کے باہر نکلی اور میخانہ اور مسجد ساتھ ساتھ ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ ترکی عالمی اسلام کا لیڈر ہے، یہ وہ ہے. کیسے دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اچانک اور بہت جلد کسی چیز کو تبدیل کرنے کے ایک وہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام فوراً ہو جائے. اب ترکی کی جو بنیادیں کمال اتاترک جیسے سیکولر نے رکھی تھیں ان کو دھونا اتنا آسان نہیں تھا. آپ دیکھیں اردگان نے جس طرح سے آگے بڑھا ہے، اردگان کو 2 دفعہ تو فوج کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. پچھلے سال کتنا بڑا ان کے خلاف بغاوت ہوئی، اس سے پہلے بھی جنرل نے ان کے خلاف بغاوت کی. تو اور اس سے پہلے عدنان مندرس کو دیکھ لیں، حالانکہ وہ بظاہر سیکولر نظر آتے تھے لیکن ان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا کیونکہ وہ اسلام پسندوں کے حامی تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی کے اندر جو بنیادیں رکھی گئی تھیں اس نظام کی سیکولرانہ اور ملحدانہ اور لبرلزم کی جو نظام کی جو بنیاد رکھی گئی تھی ان کو دھونا اتنا آسان نہیں ہے. بتدریج ان میں کامیابی اردگان کو ملی ہے اور آئندہ بھی وہ بتدریج اس پر چلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں حکمت عملی بھی یہی ہے کہ ایک ہی دم جو ہے سب کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں پہلے مساجد بند تھیں، انہوں نے مساجد کو کھولا. مساجد کے ساتھ پہلے شراب خانے کھولنے کی عام اجازت تھی. مساجد کے ساتھ جو دیواریں تھیں جی بالکل وہاں پر شراب کے اشتہار لگائے جا سکتے تھے. اردگان نے یہ کیا کہ 100 میٹر یا اس سے زیادہ کے فاصلے پر یہ کہا کہ مساجد کے ساتھ شراب خانے نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو وہاں پر نظام پہلے سے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے ایک دم سے ان کو ایک دم سے ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں بتدریج انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور وہ آگے بڑھتے رہیں گے اور اسلام کی یہی روایت رہی ہے. تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے ظاہر بات ہے یہ جو 51.5% لوگوں نے جشن منایا ہے ان کے حق میں ووٹ دیا ہے، اس میں بعض ایسے سیکولر نظریات کے لوگ بھی ہوں گے، لبرل نظریات کے لوگ بھی ہوں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ طیب اردوغان نے ایسا کیا کیا ترکی کے لیے کہ یہ عوام میں اتنے مقبول ہو گئے. دیکھیں ان کا ریفرینڈم ترکی میں ہو رہا تھا اور پاکستان میں لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، عالمی اسلام میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں. ایسا کیا کیا اس بندے نے؟ اس کے پاس کون سی ایسی گیدڑ سنگھی تھی جو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی حکمران زیادہ عرصے تک کسی بھی ملک کا حکمران یا حاکم نہیں یا اس پر حکومت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہاں کی عوام اس کے حامی نہ ہو یا اس سے خوش نہ ہو. یہ ایک عام سی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی بہت کم اگر کوئی ظالم اور اپنی قوت سے مسلط بھی رہے، خاص کر جمہوری ملک میں ایسا ممکن نہیں ہے اور آج کے دور میں تو ممکن نہیں جب میڈیا اتنا زیادہ آزاد ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو رجب طیب اردگان نے اپنی عوام کو خوش کیا اور اپنی عوام کے لیے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ جس کی وجہ سے پچھلے 14 سالوں سے جو وہاں کی ترک عوام ہے وہ اردگان کا ساتھ دے رہی ہے اور اس کی حمایت کرتی آ رہی ہے، اس کو جتاتی آ رہی ہے. ایک تو وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ کہ عالم اسلام میں مسلمان اردگان سے کیوں محبت کرتے ہیں، پاکستان میں جشن کیوں منایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اردگان دراصل اسلام پسندوں کا نہ صرف ترک اسلام پسندوں کا وہ ایک علم بردار ہے، ان کی آواز ہے، بلکہ جو عالم اسلام کے مظلوم لوگ ہیں ان کی بھی وہ حمایت کرتا ہے. آپ دیکھیں برما کے اندر جب ظلم ہوا تو سب سے پہلے اسلامی لیڈر تھے کہ جو اپنی بیگم کے ساتھ وہاں گئے اور وہاں کے جو مظلوم لوگ تھے ان کے ساتھ وقت گزارا اور ان کی حمایت کے لیے وہاں کی ان کی مدد کی. اسی طرح آپ ان کے جو فلسطین ہے، فلسطین کی حمایت میں آپ عرب ممالک کو ایک طرف رکھ لیں اور ترکی کو ایک طرف رکھ لیں. باوجود سیکولر ملک ہونے کے اور باوجود اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہونے کے اردگان نے فلسطینی مظلوموں کی حمایت کے لیے بہت کام کیا. دیکھیں وہاں پر جو حماس کے جو رہنما تھے خالد میشل، ان کو اپنے پاس بلایا. آپ کی بات شاید لمبی ہو رہی ہے، کالر کو لے لیتے ہیں مہمان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خالد اوغلو صاحب بہت شکریہ سر آپ نے شرکت کی. سب سے پہلے تو گزارش کیا بلکہ مبارکباد ہے آپ کے لیے، ترک قوم کے لیے اور پورے عالمی اسلام کے لیے کہ
یورپ کی اس چال کے باوجود عالمی اسلام کا جو لیڈر ملک ہے ترکی، اس کو بڑی فتح ملی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بڑے اچھے کارنامے بھی سر انجام دیں گے۔ اچھا خالد صاحب یہ بتائیں کہ یہ ابھی سوال میں نے غلام نبی صاحب سے بھی کیا ہے کہ ترکی میں یہ رجب طیب اردوغان نے اپنی قوم کے لیے، آپ لوگوں کے لیے ایسا کیا کیا ہے کہ ان کی اتنی مقبولیت بڑھ گئی ہے؟ سب سے پہلے میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مل کر کرنے کے لیے عوام کی ایک بند ہے، یعنی عوام سے نکلنے والا ایک بند ہے۔ انہوں نے کافی محنت کیا، بچپن سے اس سیاست میں کام کیا تھا، اور میں پرسنلی بھی جانتا ہوں وہ دیندار آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ جب بندہ عوام سے نکلتے ہیں وہ بے شک وہ ہوتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے پیچھے 200 سال کی جو ہمارا مشکل تھا، مسائل تھا، کوئی باہر ممالک کا ہمارے اوپر پریشر تھا، اس میں سے الحمدللہ ایک نجات ہے، ایک وہ راستہ نکل گیا ہمارے لیے۔ وہ لیڈر وائز بہت اچھے ہیں، اس کے وہ لیڈر کی شرائط سب اس کے پاس ہے۔ وہ کبھی مثلاً جاتے ہیں، کوئی بیمار کے پاس جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، کوئی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، مطلب اس کا درد ہے، عوام کا درد ہے، دل میں عوام ہے، اسی لیے وہ میرا خیال کامیاب ہو گیا۔ اس کا نیت بالکل اچھے ہے، مظلوموں کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی اس میں عدالت کی بغیر کچھ کام ہوتے ہیں اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ کافی ہے نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ اس کے خلاف کرتے ہیں یا اس کے خلاف میں باتیں کرتے ہیں۔ کبھی الحمدللہ جب اللہ اس کی طاقت دیتے ہیں اس کے اگینسٹ ایکشن بھی لیتے ہیں، اس لیے میرا خیال کامیاب ہو گیا۔ لوگ اس پہ ٹرسٹ کیا، بلیو کیا، اس کی وجہ سے اللہ اس کے کامیابی دیا۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ اس کو مزید کامیاب کرے۔ اچھا ابھی کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں، خاص کر 2023 کے بعد، یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 2023 کے بعد ترکی جو ہے نا وہ خود مختار ہو جائے گا، اور جو یورپ کے ساتھ معاہدہ تھا وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد یہ اپنی مرضی سے چلے گا۔ آپ جو ترک عوام ہیں، ترک قوم ہیں، آپ کو کیا امیدیں ہیں؟ کیا اس کے بعد عثمانی سلطنت اور جو عثمانی خلافت تھی وہ دوبارہ سے دیکھنے کے لیے آپ بھی ظاہر ہے ہم سب بیتاب ہیں، لیکن آپ کی بھی کچھ امیدیں ہیں یا نہیں؟ جناب اصل میں وہ انٹرنیشنل وائز کچھ باہر ممالک میں بین الاقوام ممالک میں ایگریمنٹ بنتے ہیں نا، وہ 100 سال کے ہوتے ہیں ہمیشہ۔ ہمارا لوزان اور والا کچھ ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، وہ 100 سال ہے، وہ ختم ہو گیا 2023 میں۔ اس وجہ سے بار بار ہمارا وہ فی الحال کی بات چل رہی ہے ترکی میں گورنمنٹ کا 2023 بعد اس وقت اس کا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ختم ہونا صرف اس کے اکیلا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب جی تو نہیں بولے گا نا اس لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل میں، آپ کے پاس طاقت یا قوت ہونا چاہیے۔ طیب ایردوان نے یہ جو اس کی میں تھا نا وہ اچھا استعمال کیا تھا، ٹھیک ہے، اپنے آرمی طور پہ، ٹھیک ہے، ڈیفینس میں اور اکانومی میں کافی ایک حد تک اپنے وہ پہنچا دیا ملک۔ اسی لیے ابھی کافی اس کے الحمدللہ طاقت ہے۔ ہاں کافی ہے یا نہیں، کافی نہیں ہے بے شک، اس میں کوشش چلی جائے گا، لیکن 2023 تک الحمدللہ یہ پہلا بڑا قدم تھا ہمارا آزادی کا۔ ہم اس کے کہتے ہیں کہ ہم یہ وہ ریفرنڈم دوسرا استقلال تھا ترکی کا۔ اچھا تو ابھی کیا یعنی ترکی جو قوم ہے، مثلاً آپ کے اوپر بہت ساری ایسی تکلیفات آئی ہیں، خاص کر حکومت کے خلاف بغاوتیں کی گئی، فوجی بغاوتیں، اب بھی جو ترک حکومت ہے ان کو کسی سے خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اندرونی خانہ کوئی ہے اس طرح ہے، کچھ ایسے نظریات کے حامل لوگ ہیں جن سے ترکی یعنی جو ترک حکومت ہے وہ بڑی محتاط ہے؟ اس سے پہلے میں ایک شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو بغاوت بولا تھا مجھے یاد آیا، اس وقت ہمارے پاکستان میں ہے سارے ٹی وی چینل یا تقریباً سارے کے سارے خلاف تھا یا اس بغاوت بنانے والوں کی فاصلہ کے صرف مثال اردو۔ میں اس لیے جب موقع ملا اس شروع سے صحیح اپنا ترکی کے
شکایت ہے. جو آپ کے سوال میں تو آ جائے گا خطرہ ہر وقت ہے، کیونکہ آپ بھی دیکھا ہوگا اخبار میں ادھر ادھر میڈیا میں وہ سارے دنیا خاص طور پہ یورپ اکیلا کھول کے ترکی کے خلاف انہوں نے کام شروع کیا. لیکن الحمدللہ نتیجے میں دیکھیے گا نا یورپ میں بھی جی بولنے والا نہیں بولنے والے سے زیادہ ہو گیا، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں نا اس کے متاثر ہوتے ہیں. ابھی خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں، خطرہ یہی ہے وہ اعتراض کرتے کہ اس کے فرق بہت کم ہے. لیکن یورپ میں ابھی تاریخ میں دیکھیے اپنے ریکارڈ میں بھی ہوگا شاید جتنے ریفرنڈم 6 ریفرنڈم سے یورپ میں 1%، 2%، 2.5%، اسی طرح کچھ فرق میں ریفرنڈم ہو چکی ہے، سال میں قبول کیا. بلکہ اس میں سے آدھا فیصد والا بھی ریفرنڈم ہو چکی ہے یورپ میں، ویسے کینیڈا میں پیچھے میں وہ ایکسیپٹ ہو گیا. لیکن ابھی ترکی میں کچھ مسائل بنانے کے لیے ایسے کچھ بہانے بناتے وہ محکمے میں بھی چلے گیا، ہائی کورٹ میں. وہ انہوں نے جو الیکشن والا ہائی کورٹ میں انہوں نے بھی ریفیوز کیا تھا کل. یہ ہاں وہ تو اس کے کام یہ مشکل بنانا، مشکل پیدا کرنا. لیکن انشاءاللہ اللہ کی مہربان سے مدد سے یہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا، یہ چلے جائے گا انشاءاللہ، میں سے نہیں ہو جائے گا. اچھا آخری سوال ہے کہ جو ترک قوم ہے اور ترکی حکومت ہے انہوں نے عالمی اسلام کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، مسلمانوں کے جہاں بھی مظلوم ہیں، خاص کر سیریا کے جو مہاجرین ہیں ان کے ساتھ ترکی اور ترکی حکومت نے، ترکی قوم نے بہت فراخ دلی کا جو ہے نا وہ ایک اظہار کیا، ثبوت دیا جو امت مسلمہ کے لیے یقیناً قابل تقلید ہے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ جو مہاجرین ہیں، جو شامی مظلوم ہیں، ان کے لیے مزید آپ کے دلوں میں کیا جذبات ہیں؟ میں ہمارا ذاتی خیال اظہار کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہی خیال ہے کہ ترکی کا جتنے ترقی ہوتے ہیں نا غالباً اللہ اس لیے ترقی دیتے ہیں ترکی مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، مظلوموں کے لیے خیر کرتی. اس وجہ سے اس مظلوموں کی دعا کی وجہ سے اللہ میرا خیال نہیں ذاتی خیال ہے کہ ترقی دے رہے ترکی میں. ہم جب تک مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائے گا دین، اللہ کی دین بڑھانے کے لیے اللہ کی دین کی ہیلپ کرے گا، اللہ ہمیں ہیلپ کرے گا، اس قوم کو ہیلپ کرے گا انشاءاللہ. ہمارا دعا یہ ہے کہ اللہ سے کہ اب ترکی نیا سسٹم مظلوموں کا انشاءاللہ ایک نیا راستہ، نیا دروازہ ہو جائے. چلیں خالد اوغلو صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے شرکت کی. جی مدنی صاحب یہ آخری سوال جو میں نے کیا خالد صاحب سے، یعنی عالمی اسلام کے لیے ترکی کی خدمات بڑی جو ہے نا وہ قابل تقلید ہیں، لیکن پاکستان بھی تو ایک عالمی اسلام کا ایک لیڈر ملک ہے. ضمنی طور پہ ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ترکی ایٹمی ملک نہیں ہے، سیکولر جسے ہم یعنی ہمارا جو نظریہ ہے ہم سیکولر ہونے کا تانا اسے دیتے ہیں. ہم یہ تانا دیتے ہیں کہ ترکی میں مے خانہ اور مسجد ساتھ ملے ہوئے ہیں. ہم یہ تانا دیتے ہیں ترکی میں لڑکیاں جو ہے نا وہ جینز پہن کے شراب پی کے روڈوں پہ نکلتی ہے. لیکن دوسری طرف آپ اگر موازنہ کرنا چاہیں ترکی اور پاکستان کا، پاکستان ایک عالمی اسلام کا لیڈر ہے، ایٹمی ملک ہے، پھر عالمی اسلام کے مسلمانوں کے ساتھ ترکی کا رویہ دیکھیں اور پاکستان کا دیکھیں، ترک قوم کا دیکھیں اور پاکستانی قوم کا دیکھیں، تو آپ کا کس پلڑے کو آپ باری کریں گے؟ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان نے جس طرح دفاعی طور پر اور ایٹمی طور پر ایک دنیا کے اندر اپنا نام روشن کیا، ویسے ہی وہ دنیا کے اندر عالم اسلام کا ایک ذمہ دار بنتا اور ان کا اہم خیال بنتا اور ان کی مظلوموں کا حمایت کرنے والا بنتا. لیکن ایسا نہیں ہے. بظاہر رسمی بیانات تو پاکستان کی طرف سے آتے ہیں، حکمرانوں کی طرف سے آتے ہیں. اصل میں دراصل جب حکمرانوں کے اندر جب کسی بھی قوم کے اندر یہ قوم تو بظاہر ہماری قوم تو مظلوموں کے ساتھ ہوتی ہی ہے اور ہمیشہ ساتھ دیتی ہی ہے، لیکن جو ہمارے اوپر کا طبقہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، ان کے اندر ایک جو حص ہے جو دوسروں کے ظلم کو، جو دوسروں پر جو ظلم ہونے والا ہے یا مظلوموں کو جو درد ہے اس کو سمجھنے والی جو حص ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب دیکھیں ہمارے پڑوس میں برما بستا ہے. ٹھیک ہے ہم نے برما کے جو مہاجرین تھے، برما کے جو ماضی میں ہم نے ان کا ساتھ دیا، لیکن اس وقت ان کو بھی ضرورت ہے، ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے اب فلسطین کا ہم نام لیتے ہیں لیکن کشمیر ہمارا اپنا ہے، کشمیر ہمارا اپنا ہے. دیکھیں کشمیر کی عوام کے لیے ہم نے کیا کیا؟ سوال یہ ہے کہ پچھلے 70 سالوں سے ہم نے کشمیر کی عوام کے لیے کیا کیا؟ وہاں مظلوم شہید ہوتے ہیں لیکن ہمارے حکمران کیا کہتے ہیں کہ ہم ان سے دوستی بڑھانا چاہتے ہیں، ہم انڈیا سے دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بے حسی کی انتہا ہے.
یعنی آپ کس کو یعنی بھاری کر دیتے ہیں آپ؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی بھاری ہے. ترکی دیکھیں اب تو ترکی کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں، ترکی دیکھیں ہمیشہ سب سے پہلے پہنچا، شام میں سب سے پہلے پہنچا. ہمارا المیہ تو یہ ہے، ہمارے حکمرانوں کا المیہ تو یہ ہے کہ پاکستان سے لوگ جاتے ہیں اور جو شام کے مظلوم مسلمان ہیں ان کے خلاف جا کے لڑتے ہیں، ایران کے واسطے سے، ایران کے راستے سے. لیکن ہمارے حکمران ان کو روک نہیں پاتے، ان کے خلاف آواز تک نہیں اٹھاتے. ان کے باوجود اس کے کہ حکمرانوں کے پاس نشاندہی ہے، ثبوت ہیں، سب چیزیں ہیں کہ وہاں سے لوگ جا رہے ہیں، وہاں بھرتی ہو رہے ہیں اور وہاں ترکی میں جو عوام ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بشار کی فوج میں جا کے شامل ہو کے لڑ رہے ہیں. لیکن ہمارے حکمران بولتے نہیں ہیں، بجائے مدد کرنے کے جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو نہیں روکتے. پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا چلیں ابھی پروگرام کے دوسرے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی لیکن ایک سوال رہ گیا مدنی صاحب، یہ جو 2023 کا میں نے پوچھا ہے خالد صاحب سے بھی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یعنی 2023 کا جو استعماری قوتوں نے ترک حکمرانوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا 1923 میں، اور 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہوگا، اس کے بعد جس طرح خالد صاحب نے کہا ہمیں ایک آزادی مل جائے گی، استقلال مل جائے گا، اس کے بعد ہماری اپنی مرضی. تو ابھی تو کافی تبدیلی آ رہی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں 2023 کے بعد کچھ مزید زیادہ اس میں زور؟ 1923 میں آج سے تقریباً 90 سال پہلے یا اس سے کچھ زیادہ عرصے پہلے عالم اسلام کے لیے واقعی ایک بھیانک سال تھا، اور ترکی کے لیے تو ویسے ایک المناک سال تھا کہ اس سال خلافت عثمانیہ کو لپیٹ دیا گیا. اس کی جگہ مصطفیٰ کمال اتاترک نے لے لی، اور پھر مصطفیٰ کمال اتاترک نے سیکولر اور استعماری طاقتوں کے ساتھ مل کر ترکی کے اندر جو اسلامی جو روایات تھی ان کے ساتھ وہ حشر نشر کیا جن کے اثرات سے آج بھی جو ہے، جن کے زخموں سے آج بھی عالم اسلام اور ترکی کے جو مسلمان ہیں وہ زخمی ہیں. اور جب ان کو یاد کیا جاتا ہے تو ہر مسلمان جو ہے وہ روتا ہے. تو وہ ایک بھیانک معاہدہ تھا، لوزان کا معاہدہ. ٹھیک ہے، اس میں چونکہ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ خلافت گر گئی تو وہاں کمزور ہو گئے، جو لوگ وہاں پر قبضہ ہوا تو انہوں نے جنہوں نے ان کو وہاں پر لا کے بٹھایا ان کے ساتھ انہوں نے وہ ایسے معاہدے کیے تو جن کی میعاد جو ہے 100 سال تک تھی. مثلا ان معاہدوں میں 1900 جو لوزان کا معاہدہ تھا اس میں ایک جو معاشی طور پر جو معاہدہ تھا کہ سب سے پہلے تو یہ بات تھی کہ ترکی کے اندر جو ہے خلافت کا نام نہیں لیا جائے گا، اور وہاں جو خلافت عثمانیہ کے جتنے بھی اس وقت کے جو لوگ تھے موجود تھے، آل تھی اور جو اولاد تھی، جو اس کے جو ذمہ دار تھے ابتدائی طور پر، ان کو ترکی سے بے دخل کر دیا جائے گا. چنانچہ آج بھی جو خلیفہ عبد المجید جو تھے آخری جو حکمران تھے ان کی جو نسل کے جو باقی لوگ ہیں آج بھی باہر ہیں، آج بھی ترکی میں نہیں ہیں، باہر رہتے ہیں. اس معاہدے میں ان کو یہ تھا. اور اسی طرح ترکی کو اس بات پر بھی مجبور کیا گیا تھا کہ آبنائے باسفورس جو ایشیا کو یورپ سے ملاتی ہے اس پر جو ہے ترکی کسی بھی قسم کی کوئی وہ نہیں لے سکتا، اس پر ٹیکس وغیرہ نہیں لے سکتا، کچھ آمدنی اس سے نہیں لے سکتا. تو اس طرح کی چیز اس میں شامل تھیں، اور اپنا تیل نہیں نکال سکتا، اپنا تیل وغیرہ نہیں نکال سکتا اس معاہدے کے تحت. لیکن اب آج سے تقریباً انشاءاللہ 5 سال کے بعد، 4.5 سال کے بعد 2023 کے اندر یہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے جو یورپی طاقتوں کے ساتھ تھا، اس میں برطانیہ پیش تھا. تو اس معاہدے کے بعد یہی وجہ ہے کہ اردگان نے اسے 2023 کا ویژن کا نام دیا کہ ہمارا ویژن کیا ہے. بظاہر تو اردگان نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے ہمارا ویژن یہ ہے کہ 2023 میں جب ہماری ترکی کی جو جدید ترکی ہے اس کی جو بنیاد کو جب 100 سال مکمل ہو جائیں گے، 100 سال ہم نے جو اس کی سرمنی جو منائیں گے، تو اس دوران ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم ترکی کو دنیا کے ٹاپ 10 جو معاشی ممالک ہیں، جو بہترین ممالک ہیں معیشت کے اعتبار سے، ان میں ہم لانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے، ایک تو ان کا یہ ہدف ہے، اور دوسرا ان کا یہ ہدف ہے کہ 2 ٹریلین تک جو ان کا GDP ہے اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں، جو اس وقت 1.7 کچھ ہے. تو یہ ان کا ایک ہدف ہے. لیکن اس کے پس پشت بھی اردگان کے پیش نظر کچھ اہداف ہیں کہ وہ آزادانہ طور پر یورپ کے ساتھ براہ راست یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ترکی یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں کہ یورپ ان کے پاس آئے. اس وقت اگرچہ یورپ ان پر حامی ہے، اردگان ترکی نے 1987 سے یا اس سے پہلے سے ترکی کوشش یہ کر رہا ہے کہ ہم کسی طرح یورپی یونین میں شامل ہو جائیں، لیکن آج تک یورپی طاقتوں نے یا یورپی ممالک نے، یورپی یونین کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے اجازت نہیں دی کہ ترکی کو اپنے ساتھ شامل کریں، باوجود اس کے کہ ترکی
جو نیٹو کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے جن کی جو فوجی طاقت نیٹو کے ساتھ ہے. تو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اور جو مستقبل کا منظرنامہ ہے جو 2023 کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں یہ عین امکان ہے اور اسی طرح کی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ ترکی جو ہے یورپ کو نیچے لگا دے گا اور یورپ جو ہے مجبور ہوگا کہ ترکی کی باتیں مانے اور ترکی انشاءاللہ جو ہے اپنی ترقی اور اپنی معاشی ترقی کی بدولت جو ہے یورپ پر حاوی ہو جائے گا. تو یہ مستقبل کا منظرنامہ ہے. اور دوسرا ابھی چلتے ہیں آگے. شام میں جو ہوا اس کا یقیناً ذمہ دار کون ہے یہ تو بات چلتی رہتی ہے، لیکن پھر ان بے یار و مددگار لوگوں کے لیے ترکی ایک مسیحا بن گئے. ترک قوم، ترکی حکومت. ابھی کچھ دن قبل اوریا صاحب وہاں پہ گئے تھے، میں نے ان کا وہ پروگرام بھی سنا ہے. یعنی بڑی ایک لرزہ خیز صورتحال ہے. 10 لاکھ بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کے بغیر یتیم ہیں، اور وہاں پہ جو مشکلات ہیں وہ تو بالکل انسان کو رلا دیتی ہے. لیکن ترک حکومت نے اور ترک قوم کی جو خدمات ہیں ان کے لیے وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں کہ ترکی نے ان کو گھر دیے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو خیموں میں بسایا ہے، بلکہ ان کو جو عام ترک قوم جہاں رہتے ہیں ان کو وہاں پہ رہائش دی ہے. کاروبار کے لیے ان کو مواقع فراہم کیے ہیں، بلکہ جو بچے ان کے پڑھ رہے ہیں ان ترک اسکولوں میں فری، یعنی ان کی تعلیم فری ہے. اور پھر ان تعلیمی اداروں میں ان کے لیے جو شامی سلیبس مقرر کیا ہے. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترکی کی اسی وجہ سے، یعنی یہ اسلام دوستی اور مظلوم دوستی کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح نواز رہا ہے، یا پھر کوئی دیگر وجوہات بھی ہیں؟ دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ اور اس میں ہمارے لیے، چلیں ایک سوال اس کے ساتھ اور اٹیچ کر دیتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے من حیث القوم ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے؟ کیا یعنی ترکی کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. ترکی جو ہے پچھلے 7 سالوں سے جو شام کی خانہ جنگی ہے اس وقت سے جو شام کے مظلوم ہیں ان کا ساتھ دے رہا ہے. اب دیکھیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو شامی مہاجرین آباد ہیں وہ ترکی کے اندر 30 لاکھ سے زیادہ، 40 لاکھ کے قریب جو ہے مہاجرین وہاں آباد ہیں. اور یورپ کو دیکھیں، یہاں پر سوال یہ ہے ان لوگوں کے لیے سوال ہے کہ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو مساوات کی بات کرتے ہیں، اور یورپ ہی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کا صحیح معنوں میں علمبردار ہے. ان سے سوال یہ ہے کہ یورپ کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ شامی مہاجرین بظاہر باوجود اس کے کہ وہ از خود شام کے اندر خانہ جنگی کے اندر خود ملوث ہے، خود شریک ہے، ان کے جہاز وہاں آ کر شامی مظلوموں کے اوپر آ کر وہ بمباری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن باوجود اس کے کہ جو مہاجرین ہیں ان کو پناہ دینے کے لیے یورپ تیار نہیں ہے. جرمنی، فرانس، جتنے بھی یورپی ممالک ہیں بڑے بڑے جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، سب نے اس بات پر ترکی کو مجبور کیا ہوا ہے. ترکی کی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ ہی شامی مہاجرین کو پناہ دیں، ہمارے گھر نہ آنے دیں، ہمارے یورپ میں داخل نہ ہونے دیں. کیوں یورپ کے اندر داخل نہ ہونے دیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسانیت کے نام پر جس کا تم ڈھنڈورا پیٹتے ہو، کیا ان کا حق نہیں ہے؟ ایک ظلم بھی ان پر کر رہے ہو، دوسرا ان کے اوپر اپنے دروازے بھی بند کر رہے ہو. کہاں کی انسانیت ہے؟ کہاں گئی تمہاری انسانیت؟ دوہرا معیار ہے، وہ انسانیت کی صرف اپنے لیے. تو یورپ کی تو یہ حقیقت ہے. ترکی الحمدللہ شروع سے مہاجرین کے ساتھ ہے. جیسے کہ وہاں جتنی بھی تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی جو ان کی مدد کر رہی ہیں، جیسے پاکستان میں خبیب فاؤنڈیشن والے ہیں یا اور دیگر جو لوگ ہیں جو وہاں پر جا رہے ہیں، تو یہ لوگ وہاں پر ترکی ہی کے واسطے سے ان کی مدد کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی نے پچھلے 7 سالوں سے شامی مہاجرین کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور انشاءاللہ اور ہمیشہ تاریخ کے اندر ترکی کو اس حوالے سے اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا. اور سب سے بڑی ترکی کی جو اچیومنٹ ہے وہاں پر شامی مہاجرین کے لیے وہ یہ ہے کہ وہاں جو گزشتہ چند مہینے پہلے جو حلب کے اندر جو صورتحال تھی، وہاں جو خانہ جنگی تھی، بدترین خانہ جنگی، اس کو ختم کروانے میں، اس کو رکوانے میں ترکی نے انتہائی اہم کردار ادا کیا. اور اس وقت بھی ترکی اس بات پر لگا ہوا ہے کہ کسی طرح شام کے اندر مکمل طور پر خانہ جنگی رک جائے. جبکہ یورپی طاقتوں کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ سورش ترکی کے اندر بھی داخل ہو جائے. ٹھیک ہے. اب 2 طرح سے ترکی ایک تو شام میں خانہ جنگی رکوانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے جو شورش ان کی طرف، جو فتنہ ان کی طرف جا رہا ہے داعش کا اور کرد لوگوں کا، ان کو روکنے کے لیے ترکی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو ترکی واقعی انتہائی اہم موڑ پر کھڑا ہوا ہے. اب دیکھیں جو آستانہ کانفرنس ہوئی 1 2 3 جو یہ کانفرنسیں جتنی بھی ہوئی، ان کو کس نے ہائر کیا؟ ترکی نے ہائر کیا. اور ترکی نے روس کو، باوجود اس کے روس سے مخاصمت تھی،
روس کو بھی مجبور کیا اس بات پر کہ وہ کسی طرح سے بشار کے جو سے پیچھے ہٹ جائے اور وہاں پر خانہ جنگی کرے، خانہ جنگی کو روکے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ترکی نے ایک تو مہاجرین کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور دوسرا جو وہاں کی خانہ جنگی ہے، جو آپ دیکھیں وہاں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جن میں کچھ مجاہدین کے بھی گروپ ہیں اور بہت ساری تنظیمیں ہیں، ان کو بھی ایک میز پر لا کر، مذاکرات کی میز پر لا کر بٹھایا کہ تاکہ آپ جو ہے کسی نقطے پر متفق ہو جائیں اور وہاں پر جو مظلوم ہیں ان کے لیے جینا آسان ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ترکی کی خدمات شاندار ہیں، اور پاکستانیوں کے لیے اور ہمارے لیے یہ اس میں میسج ہے کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم جو وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں اور کسی طرح سے ان کی جو مالی مدد ہے وہ کریں، مالی مدد کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ہمارے حکمرانوں، بالخصوص ہمارے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ سی پیک میں روس کو شامل کر سکتے ہیں، روس کے ساتھ اپنی فوجی مشقیں کر سکتے ہیں، روس کے ساتھ جو بگڑے ہوئے تعلقات تھے ان کو بحال کر سکتے ہیں، تو پھر آپ روس کو اس بات پر کیوں نہیں مجبور کر سکتے کہ وہ شام میں بشار کے ساتھ تعاون سے پیچھے ہٹ جائے۔ اب چائنا دیکھیں، آپ چائنا پاکستان کا بہترین دوست ہے، چائنا کے ساتھ ہم مل کر کتنے بڑے ہم نے کارنامے سر انجام دیے۔ اب چائنا کی اب یہاں پر حکمت عملی دیکھیں کہ یہ جب بھی اقوام متحدہ میں بشار کے خلاف کوئی قرارداد پاس ہوتی ہے تو چائنا اس میں حمایت کرتا ہے، ویٹو کر دیتا ہے اس قرارداد کو۔ تو ہم چائنا کو مجبور نہیں کر سکتے، ہم چائنا کو مجبور کر سکتے ہیں، ہم روس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ کم از کم بشار کے سفارتی سطح پر اپنا بھرپور طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے عوام کو بھی چاہیے کہ ہمارے حکمرانوں کو جس طرح اپنے مسائل حل کروانے میں احتجاج کر سکتے ہیں، مظاہرے کر سکتے ہیں، اپنے حکمرانوں کو مجبور کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں اس طرح کی باتوں پر اپنی حکومت کو مجبور کر سکتے کہ وہ روس کے ساتھ، چین کے ساتھ، ایران کے ساتھ ان کو کسی سفارتی سطح پر ان کو کسی میز پر لائے، ان کو مجبور کرے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے بشار کی حمایت سے۔ میرے خیال میں حکومت نے ابھی تک تو اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس میں یہ ہے ہی داخل ہی نہیں ہے۔ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس پر ہم خاموش ہیں۔ حق تو یہ کم از کم ہم لیٹر تو لکھ سکتے ہیں، ان کو کہہ تو سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ عالمی اسلام کا ایک لیڈر ملک ہے، پاکستان کے اوپر عالمی اسلام اور امت مسلمہ کی نظریں ہیں، لیکن جب یہ اس طرح آنکھ چرائے گا اور اس طرح، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ جی چلیں جی، مدنی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، دیگر مہمانان گرامی کا بھی بہت شکریہ۔ باتیں بہت ساری رہ گئی ہے لیکن ٹائم ہمارے پاس ختم ہوا چاہتا ہے۔ بس گزارش یہ ہے کہ قوم کے اندر جب شعور آ جائے تو پھر اپنے لیڈر کے ساتھ وہ مخلص ہو جاتی ہے، اور جب لیڈر قوم کے ساتھ مخلص ہو اور مسلمانوں کے ساتھ اور عالمی اسلام کے ساتھ اور ملک کے ساتھ مخلص ہو تو ہر جگہ سے اس کو سپورٹ ملتی ہے۔ رجب طیب اردگان قوم کے ساتھ مخلص تھا، اپنے ملک کے ساتھ مخلص تھا، تو سیکولر اور لبرل لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ عالمی اسلام کے ساتھ مخلص تھا تو جس دن ریفرینڈم تھا تو میں سمجھتا ہوں پورے عالمی اسلام میں سوشل میڈیا پہ خاص کر اسلام پسندوں کی طرف سے ان کے لیے بھرپور دعائیں اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ اور ہمارے بھی لیڈر ہیں، آپ ناظرین بخوبی جانتے ہیں کہ جنہیں صبح و شام جن کی سواگت گالیوں سے ہوتی ہے اور قوم ان کو ہمیشہ سے برا بھلا کہتی ہے۔ تو یہ ہے فرق، قوم کے اندر بھی فرق دیکھیں اور حکمرانوں کے اندر بھی فرق دیکھیں۔ کچھ عرصہ قبل پچھلے سال 14 جون میں، میرے خیال میں 15 جون کو جو بغاوت ہوئی تھی، 15 جولائی کو جو 15-16 جولائی کے درمیانی شب جو بغاوت ہوئی تھی، فوجی بغاوت، تو اپنے ایک لیڈر کے لیے اس باشعور قوم نے کیا کارنامے سر انجام دیے اسے تاریخ نے یاد رکھا کہ جب قوم کے اندر شعور آتا ہے تو پھر وہ قوم اپنے ملک کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے ٹینکوں کے آگے لیٹ جاتی ہے، اور جب لیڈر کے اندر شعور آ جائے اور قوم اور ملک کے لیے مخلص ہو تو پھر قوم اس کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم من حیث القوم پاکستانی، ہم مہذب ہیں، اسلام پسند ہیں، لیکن لیڈر کے چناؤ میں ہم کتنی بڑی غلطی کر جاتے ہیں یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، میں بھی بخوبی جانتا ہوں۔ اس لیے سوچ سمجھ کے اپنے ملک کے مفاد، اپنے قوم کے مفاد کو مقدم رکھ کر اپنے ضمیر کا استعمال کریں، اپنے لیڈر کا انتخاب کریں۔ بصورت دیگر اسی طرح دن بدن ہم پستی میں چلتے جائیں گے۔ اسی میسج کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔